قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ استغفراللہ۔ اگر کوئی عالم اس طرح کے معاملے پر بات کرتا ہے تو یہ لوگ اسے دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاکستانی عوام کا حال ہے۔ بات بھائی ٹک ٹاک چلانے کا بھی یار اپنا ہی مزہ ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے بھائی۔ ہے یہ کیسی ویڈیو آ گئی فہد بھائی؟ قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ استغفراللہ۔ شامہ بھائی یہ مجھے پرانی ویڈیو لگ رہی ہے، جو پہلے واقعہ ہوا تھا نا اس کی ویڈیو لگ رہی ہے۔ ہاں فہد یار یہ ویڈیو مجھے بھی پرانی لگ رہی ہے، اور لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ چند ویوز لینے کے چکر میں قرآن پاک کی بے حرمتی والی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کری جا رہے ہیں۔ آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ سمو بھائی بیٹھے ان کے پاس، چلتے ہیں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے اسامہ بھائی ٹک ٹاک چلا رہے ہیں آپ؟ ہاں علی رضا بھائی ٹک ٹاک ہی چلا رہا ہوں، اور ایک ویڈیو کو لے کے پریشان ہوں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی والی ویڈیو ہے، فہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی ویڈیو ہے۔ او بھائی یہ پرانی ویڈیو نہیں ہے، یہ 3-4 دن پہلے یہ واقعہ سویڈن کے اندر ہوا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ والی ویڈیو جو ہے یہ اب کی ہے، ہاں، اور اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، آئے ذرا۔ گھر سے کال آئی ہے؟ ہاں جی چلے میں 2 منٹ میں آپ کے پاس آیا۔ اسامہ بھائی ذرا گھر سے کال آئی ہے، ارجنٹ جانا ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے فہد بھائی آپ چلے جائیں۔ ہاں تو سمی بھائی اب مجھے بتائیں، اگر یہ ویڈیو پرانی نہیں اب کی ہے تو پھر یہ ہلچل کیوں نہیں مچی ہوئی؟ 57 اسلامی ممالک بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، بتائیں پھر۔ ہاں سمجھ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، بتائیں آپ ذرا۔ کیسی ہلچل اسامہ بھائی؟ اشرا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو واقعہ پیش آیا، ہماری تو پاکستان کی عوام نے اتنا اس ایشو کو اٹھایا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اگر کسی علماء نے اس کی اصلاح کر دی کہ اس لباس کے اوپر لفظ حلوہ لکھا، قرآنی آیات نہیں لکھی، تو ہماری یہ پاکستانی عوام علماء پر یہ آواز اٹھانا شروع ہوگی۔ یہ تو ہماری پاکستانی عوام ہے، کیا یہ آواز اٹھائیں گے؟ اور یہ لفظ حلوہ والا لباس بالکل نہیں تھا پہننا چاہیے، کیونکہ اس کی کیلیگرافی تو قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اور ہاں اگر کوئی عالم اس طرح کے معاملے پر بات کرتا ہے تو یہ لوگ اسے دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاکستانی عوام کا حال ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا سپاہ سالار اٹھے جو تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کے ان کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ جی وہ تو عظیم لیڈر کی بات ہوگی نا، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عرض یہ ہے کہ ہمیں ہر گھر سے حافظ قرآن بنانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ قرآن پاک کے اوراق کو تو جلا سکتے ہیں لیکن ہمارے سینوں میں سے قرآن کی عظمت کو بالکل نہیں نکال سکتے۔ میں نے کہا ادھر آؤ، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔